السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حج کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں کیا کیا ہوا تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اور لوگوں کو آواز دو۔ حج کے لیے آواز دینا تمہارا کام ہے اور اس کو آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 37 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادے یعنی پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، یعنی کہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی کہ اللہ کے قدیم یعنی کہ پرانا، سب سے پرانا، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 116 میں بھی بتایا ہے۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ کون سا میل کچیل؟ جو دل میں گندگی تھی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی اور حرام کاری کی، امانت میں خیانت کی، وعدہ خلافی کی، وہ سارے میل کچیل دور کریں۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں۔ نظریں پوری کرنے کا مطلب ہے قربانی کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، جیسے کہ طواف کرتے نا حج میں، عمرہ میں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ ہمارے حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں یعنی 4 پائے کے جانوروں میں 4 پایوں کے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے سورہ انعام میں بھی کہ 4 پائے جانور کون کون سے حلال ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، شیپ ہے یعنی کہ مینڈا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم کو پڑھ کر سنا دی جا رہی ہے، بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، یعنی کہ مورتی کی پوجا سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ جھوٹی باتوں سے بھی یعنی جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور بتوں کی گندگی سے، پلیدی سے، ان سب چیزوں سے یعنی کہ مورتی پوجا سے، پتھر کی پوجا سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفوه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی توحید پہ یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کس کو شریک اور ساجی مت بناؤ۔ اور جو بھی اللہ کے ساتھ ساجی بناتا ہے، شریک کرتا ہے، تو سمجھو وہ ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گر پڑا، اسے پرندے پکڑ کے اچک لے جائیں یا ہوا ہی اس کو دور دراز ڈال دے کہ وہ گمراہی میں پڑا رہ جائے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، یہ سن لیا اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے لیے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم، اور اسی طرح سے قربانی کا جانور، اس کی بھی بہت ہی عزت کرنا ہے۔ بچے اور کوئی کبھی بڑے قربانی کے جانور بیٹھ جاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، لڑاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عزت کرو، ان شاعر کی تمہیں عزت کرنی چاہیے اور اس کی بہت احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ احترام کب ہوگا؟ جب تمہارے دل میں وہ اطمینان، وہ تمہارے اندر تقوی، تمہارے دل کے اندر وہ کلیئرٹی ہوگی، اور جو پاک صاف دل ہوگا وہی یہ سب چیزیں کر سکتا ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق۔ ان چوپائے میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو حج پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان چار پایوں میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، یعنی کہ تم ان کو ذبح کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، ہاں، پھر ان کے حلال، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ساری چیزیں کرو، اور پھر ان کی ذبح ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی جگہ پہ جا کے ان کو آپ کو حلال کرنا ہے، یعنی قربان کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے فرما دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے کس طرح قربانی کرنی ہے، اور امت محمدیہ کو بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح تم کو قربانی کرنی ہے، تاکہ وہ ان چوپایوں جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ یعنی کہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی تم کوئی بھی جانور ذبح کرو، قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ، اللہ اکبر بول کے اس کو ذبح کرنا ہے، جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود، یعنی تم سب کا پوجنیہ برحق صرف ایک ہی ہے۔ یعنی کہ برحق کون ہے؟ حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر حق ہے، اور وہی معبود ہے، وہی پوجنیہ ہے۔ تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم اسی کے تابع فرما، یعنی کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنا دیجیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی کرتے ہیں، اس سے الفت اور اس کی محبت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کو جو برائی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، مال و دولت، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اور قربانی کے اونٹوں میں، اونٹ کی بھی قربانی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا، یعنی کہ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، یعنی اس میں تمہیں فائدہ ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کے نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین میں لگ جائے اسے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں، سوال سے رکنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں یعنی چار پائے کے جانوروں کو تمہارے ماتحت یعنی تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنایا ہے۔ اور اونٹ کی قربانی کیسی ہوتی ہے؟ اونٹ کو لٹایا نہیں جاتا ہے، اونٹ کو کھڑے کھڑے ہی بس وہ جب کھڑا رہتا ہے تو اس پہ ایک چاقو ذرا سا ہلکا سا مارا جاتا ہے جو کہ اس کا خون نکلنے لگتا ہے، پھر وہ فوراً تھوڑی دیر میں پہلو پہ گر پڑتا ہے، یعنی کہ اپنے کمر پہ جب گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور ان چار جانوروں میں، چار پایوں کے جانوروں میں تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا، یعنی تمہارے قابو میں کر دیے، یعنی تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان جانوروں کو تم قابو کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ دیکھیں اب اللہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا جانور کا اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی کہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر ایرے گرے رتو گہرے کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں پوری زندگی میں۔ پورے سال بھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور اب ہم بکرا لینے، گائے لینے، بھینس لینے یا جو بھی قربانی کا جانور خریدنے تو جا رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو ہماری قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانور جو قربانی کرے ہیں تم نے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ، تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے مطیع کر دیا، یعنی کہ تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ان جانوروں کو ماتحت اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی تعریف بیان کرو، اور خاص کر کے سب سے زیادہ ان حج کے ایام میں پہلی تاریخ حج کے 13 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اس پہ عمل کرو، عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رہنوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اس کا شکر کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی خوشخبری سنا دو جو یہ لوگ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں۔ سورہ حج آیت نمبر 26 سے 37 تک آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔